غداری پھیلانے ہے دیوانوں کی دنیا کا دستور نرالا ہے. جی اوور ٹو یو جی. زبردست زبردست. اچھا میں آپ کو ایک اپنے بھائی کی بات کی تو یہ بھائی گواہ ہیں جو بھائی بیٹھے ہوئے نا سم ٹائم ان کے میں نے اکثر دیکھے یہاں پہ جو بنگلہ دیش کے ہمارے بھائی ہیں نا یہاں پہ یو اے میں ہو گیا ہے سعودیہ میں ہو گئے اور کسی بھی گلف کنٹری میں آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی یہ لوگ نا یہ یوٹیلیٹی سٹور ہوگا جیسے گروسری ہوتی ہے چھوٹی سی یا ایک کینٹین ہوتی ہے چائے والی اس میں کم از کم یہ لوگ جو ہے نا مل کے اس میں جو حصہ ڈالتے ہیں. ان کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں یہاں پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں میونسپلٹی میں یا جہاں پہ تو ان کا ہوتا ہے تقریباً ان کی تنخواہ ہوتی ہے آپ لے لو اگر 600-700 درہم بھی ہو ان کی تنخواہ لیکن یہ لوگ 20 بندے جو ہیں مل کے یہ لوگ پیسے جمع کرتے ہیں اور یہ لوگ بزنسز کھولتے ہیں یہاں پہ مل کے یونٹی کے ساتھ اور ماشاءاللہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک. یہاں پہ اب میں اکثر دیکھ رہا ہوں لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر یہاں پہ صرف اور صرف ماشاءاللہ یہ لوگ بزنس ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے بزنس کھول رہے ہیں اور یہ ہے ان کی کامیابی کا راز. یہ متحد ہو کے کام کرتے ہیں سر. زبردست ہے. ویری گڈ آئیڈیا. اور مجھے نہیں پتا تھا خالد بھائی اتنے اچھے سنگر بھی ہیں آج جنہوں نے ہمیں گانا سنا دیا اتنا اچھا. تو یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا. تو کامیابی میں حل میں اسی میں ہی ہے. اور آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ ان جرنیلوں کی تو آج پتہ ہے اس نے ہمارے بارے میں کیا بولا ہے. اس نے کہا یہ شیطانی میڈیا ہے یہ سوشل میڈیا نہیں شیطانی میڈیا ہے. پتہ ہے آپ کو یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستانی عوام اپنے پیٹ کاٹ کے تو کھلا رہی ہے کب سے سالوں سے صدیوں سے. جب بھی بولتے ہیں تو ہمارے بارے میں برا ہی بولتے ہیں. آج اس نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے نا شیطانی میڈیا جواب ہے ہے. اس کا میرے پاس ایک ہی جواب ہے اس کا. بتاؤں بتاؤں جی بتائیں بتائیں. موگیمبو خوش ہوا. آج تو سارے ایکٹر بنے بیٹھے ہیں ادھر ایک سنگر بنے بیٹھے میں ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں فوزی آپی کی بات کے ساتھ. تو لیکن جس طرح انہوں نے کہا نا کہ پہلے ہمیں بولا گیا کہ یہ برگر بچے ہیں کچھ نہیں کر سکتے پھر ہمیں جو ہے نا دہشت گرد بولا گیا تو اب ہمیں بولا گیا شیطانی میڈیا. کچھ دیر آپ رک جائیں یہ ہمیں بولیں گے یہ ہمارا باپ میڈیا ہے او ہمارے باپ مجھے معاف کر دے یار وقت آئے گا. ہاں اچھا اس کا ایک مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تیر نشانے پہ بیٹھا نہیں مطلب کیا کہتے ہوتے ابو حمدان اب بھائی تیر نشانے پہ لگا 100% 100% 100% لگا. کل سے ڈی پی چینج کرتے ہیں ہم لوگ سینگ والی فوٹو لگاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اب وہ بھائی ایک بات یہاں سے نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ جس طرح ہمیں برگر بچہ بولا جاتا ہے شیطانی میڈیا بولا جاتا ہے اور دہشت گرد بولا جاتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میڈیا نے اس اسٹیبلشمنٹ کا پروگرام واڑ دیا ہے. یہ تو ہاں کلیئر ہوتا ہے. جی میرے اسی کو بھائی میں کہہ رہی ہوں کہ لگتا ہے تیر نشانے پہ لگا. اندر کی خبر دیتا جی ہوں. ایک بندہ ہے وہ فون کرتا ہے اپنے خاص ڈاکٹر کو ٹھیک ہے اس کو بولتا ہے دھمکی دے سکے بولتا ہے کہ بھائی یہ تو نہ مجھے ٹک ٹاک پہ آواز آتی ہے ٹک ٹاک کی عمران خان ایک کمرے سے آواز آ رہی ہوتی ہے قیدی نمبر 804 ایک کمرے سے آزاد ہو رہی ہوتی ہے آزادی ایک کمرے سے آزاد آواز آ رہی ہوتی ہے مرشد ایک کمرے سے آزاد آواز آ رہی ہوتی ہے. وہ کون سا آیا تھا یار امن آباز آئیں گے اوے میرا دماغ پھٹ گیا ہے اوے میں تینوں گولی مار دیاں گا کوئی نیند دی گولی دے مینوں کوئی نیند دی گولی دے مینوں اور میں تینوں چھڈاں گا نہیں. اوور ٹو یو. تو میں فاجیہ بہن کا جواب دیتا ہوں جو جس نے بولا میڈیا خراب ہے لیکن اگر ان لوگوں نے کوئی اچھا کام کرے کسی کو تو کیا بولتا ہے کیمرہ مین جلدی فوکس کرو
तो मीडिया अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन वो लोग जो कर रहा है वही तो दिखा रहा है ना, तो मीडिया तो बुरा भी नहीं है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। जब हमें उल्लू बनाया जा रहा था, बेवकूफ ये बनाया मीडिया जा रहा था, तो हम न्यूज़ जी चैनल जी का कर रहे बात थे नहीं तो कर रहा हम है अच्छे जी। थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मीडिया न्यूज़ चैनल का बात नहीं कर रहा है। समटाइम्स ये मीडिया जो बात कर रहा है ना, वो यहाँ पे जो भाई बैठे हुए हैं ना, ये सब का बात हो रहा है, सोशल मीडिया। भाई आपका भी हो रहा है, बीएफटी का जब तक हमें शेर भाई बेवकूफ का भी हो बनाया रहा हुआ है, था, हम जी जी गोदिया कर भाई रहे थे, हम बहन का भी अच्छे हो थे। रहा है। ये जो लोग बैठे हैं ना, आपका ही बहुत बात हो रहा है। समटाइम भाई आप बंगाल से हो तो आपका बात भी वो कर रहा है, वो खबीस जर्नल आपका भी बात कर रहा है, आप भी इसी मीडिया में शामिल हो। हाँ जी, कल को समटाइम्स को बना देंगे भाई। बांग्लादेश का जो है इंटेलिजेंस एजेंसी, उधर का चीफ बैठता है इनके साथ। يلا بسكور حالك؟ سلام، كيف الحال يا حبيبي؟ الحمد لله الحمد لله. شو اخبارك؟ شو مسوي؟ مطول كام الحمد لله. सब भाई अस्सलाम वालेकुम। बीएफटी भाई काफ़ी दिन बाद आया हूँ। आपने कहा था मुझे, बेसिकली कोविड हो गया था, और कोविड की तो खैर थी, लेकिन आवाज़ बंद हो गई थी। 4-5 दिन तक मेरे आवाज़ एक लफ्ज़ नहीं निकला गले से, बंद था गला। ओहो, अबू हमदान भाई, आपने जो बात सुनाई थी, पहाड़ के ऊपर चल रहे थे और ये फौजिया माइक म्यूट करना है प्लीज, एक मिनट। बात की थी कि पहाड़ पे चल रहे थे, और वो उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। देखें, ये असल में ना, ये क्यों बन गए हैं ऐसे, ये इस पूरी कौम का ना खून साफ करना पड़ेगा। इस पूरी कौम के ना खून को गंदा कर दिया गया है। वो कैसे किया है? हमारे दीन में है रिश्वत हराम है, ठीक है, लेकिन रिश्वत को अभी हमारे मुल्क में ऐसा कर दिया गया है कि हर इदारे में, कोई इदारा ही नहीं है, वो कोई प्राइवेट हो या अपना गवर्नमेंट हो, वहाँ पे रिश्वत सीना ठोक कर फ़ख्र से ली जाती है। इस तरह ली जाती है जैसे वो एक हक हलाल की उनका हक है, उनका राइट है। धड़ल्ले से मांगी जाती है, और देने वाले भी वो एक सिस्टम बन चुका है कि अपना अगर हक का काम भी करवाना है तो उसके लिए मिठाई आपको खिलानी पड़ेगी। वो एक नॉर्मल बात बन गई है, ठीक है। अब ये जो नस्लों से ये रिश्वत शुरू, ज़ाहिर बात है शुरू तो ऊपर से हुई ना। ऊपर जो अरबों खाता है वो फिर नीचे वाले को करोड़ों खाने देता है, जो करोड़ों खाता है वो नीचे वाले को लाखों खाने देता है, फिर नीचे लाखों खाता है वो नीचे वाले को हज़ारों खाने देता है। 500-500 रुपए की, 200-200 रुपए की भी रिश्वत चल रही होती है। तो ये जो ये काम सालों साल से चल रहा है, तो इसमें एक पूरी नस्ल पैदा हुई है जो रिश्वत खाता रहा है। कल को जाके उसने शादी की है, औलाद पैदा की है, उस औलाद के अंदर भी हराम भी दौड़ रहा है। तो ये पूरी एक नस्ल जो है ना, पाकिस्तान जब से बना है और ये सिस्टम जब से चला है, वो पूरी जान की ख़राब की गई है। ये इसीलिए ये कौम ऐसी हो गई है। ये जो आप बात कर रहे थे ना, मैं मानता हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसका ही तोड़ अब ये सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान को आज़ाद करवाना है, हकीकी आज़ादी दिलवानी है, तरक्की दिलवानी है, बल्कि एक पूरी नस्ल का खून साफ करना है। जिस तरह एक नासूर या कैंसर लग जाता है और उस कैंसर का सबसे बड़ा इलाज करने वाला हमारा मुर्शद सलाम है उसे, कि उसने इस कैंसर का इलाज भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, और इंशाअल्लाह होगा और निकालेगा। वो खून भी साफ़ करेगा इस कौम का, जिस तरह इस यूथ को, और मैं तो कहता हूँ टोटल पूरे पाकिस्तानियों को, 80-90% पाकिस्तानियों को उसने लगा दिया इलाज पर, और ये खून साफ़ हो रहा है और होगा। उसके बाद ये जो आपने बात की थी ना, इंशाल्लाह ये मनाजिर हम इंशाल्लाह नहीं देखेंगे, क्योंकि आप जो मिसालें दे रहे हैं बिल्कुल हक है। बांग्लादेशी भाई हों, जो इंडियंस हों, या हाँ आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मैंने भी दुनिया के बहुत मुल्क देखे हैं और वहाँ पर निज़ाम देखा है, 20-20, 40-40, वो पता ही नहीं लगता इनमें से मालिक कौन है, नौकर कौन है। तो ये चीज़ जो हम कर रहे हैं, ये जो जहाद हम कर रहे हैं, जो हम लड़ाई कर रहे हैं, जो ये हम आज़ादी मांग रहे हैं, ये सिर्फ
सिस्टम से आज़ादी नहीं है, ये हमारी नस्लों के अंदर जो कैंसर, जो बीमारी डाली जा रही है जानबूझ के। खिलाओ इनको, रिश्वत पे लगाओ, हराम खिलाओ, बनाओ इनके खून को गंदा, इनकी नस्लें दर नस्लें पैदा होंगी, सारी बीमारियों के साथ पैदा होंगी, बचपन से ही करप्ट होगी, रिश्वत खाने खिलाने वाली होगी। तबाही इस तरह डाली जाती है, आपको ऊपर से आके कोई बम नहीं मारेगा, वो आपकी पैदा होने वाली नस्लों से ही शुरू कर देगा कि इसकी गंदी नस्ल ही गंदी कर दें। तो ये पाकिस्तान के साथ हुआ है अनफॉर्चुनेटली। ये अब हमें समझ आया है, हमारे मुर्शद ने हमें समझाया है। क्यों कहता है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उससे मदद मांगनी है ना, तो उसके रास्ते पे चलना है ना। तो खोलो कुरान, अंदर लिखा नहीं है रिश्वत खाना क्या है, क्या होता है, इससे हराम हो जाता है ना, आपके अंदर हराम घुस जाता है ना। तो आपसे जो पैदा हो रहा है वो कौन है, तो वो भी हरामी हुआ ना। तो ये जानबूझ के सिस्टम डाला गया है, बनाया गया है, इनको बिठाया गया है। और पूरी एक ये जो बड़ी बड़ी लॉबीज काम करती हैं, इनमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके चलते हैं। ये 20-20 30-30 साल की बाद की तबाही को प्लान करते हैं कि 30 साल बाद ये इलाका या ये मुल्क ये किस तरह बनेगा। तो उस बात का जवाब यही था। बाकी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 8 फरवरी के ऊपर इतना कहूँगा कि इंशाल्लाह हम खड़े हैं, ग्राउंड पे भी माशाल्लाह जज्बा है। मैं अपने इलाके की बात करूँगा। मुझे कोई बता रहा था, मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि जो सुन रहे या जो आगे जाके सुनाना चाहें कि जो खान के साथ खड़ा है वो 8 फरवरी को एंडिंग नहीं देख रहा, वो नहीं देख रहा है कि ये एंड है 8 फरवरी पे हम भाई एंड है, नहीं, वो इसे इब्तिदा देख रहा है। वो इसे इब्तिदा इस तरह देख रहा है कि अगर 8 फरवरी को हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, या अगर तो इंसाफ हुआ जो कि हम मांग रहे हैं पिछले 26 सालों से कि हमें इंसाफ चाहिए, जो आज तक अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन अगर 8 फरवरी को हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, अगर हुआ तो ये जो खड़े हैं ये इब्तिदा करेंगे पाकिस्तान को आगे ले जाने की, पाकिस्तान को तरक्की दिलवाने की, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की, पाकिस्तान में बिजनेसेस करने की, पाकिस्तान में अपने मुर्शद जो हमारा मुर्शद जो पाकिस्तान को जिस सतह पे ले जाना चाहता है, देखना चाहता है, उस वहाँ तक ले जाने की। लेकिन अगर हमारे साथ फिर नाइंसाफ़ी हुई तो हम इसी तरह खड़े रहेंगे, इसी जज्बे से खड़े रहेंगे, इसी ईमान से खड़े रहेंगे, लेकिन फिर हमारी डायरेक्शन कुछ और होगी। और डायरेक्शन वो फिर अल्लाह ना करे वो टाइम आए। हमें उम्मीद है, हमारी जितनी तादाद है, हमारा जो हौसला है, हमारे जो जज्बात हैं, इंशाल्लाह हम इंसाफ छीन के लेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी बहुत ज़्यादा बोल गया मैं सुनता हूँ बैठ के आपकी तरफ। ओवर टू यू। वेलकम हो गया अबू ईसा भाई, अगर कोई बात करना चाहे तो कर ले। مرحبا مرحبا مرحبا، كيف الحال؟ مرحب مليون يا اخوي. اچھا جی، اب کس کی باری ہے؟ اب دیں گے ہم مائک اوور ٹو یو مسٹر چودھری مدثر صاحب. سر آپ ابھی بھی ڈیوٹی پہ ہیں یا بات کر سکتے ہیں مدثر بھائی؟
अब हमदान भाई ये आप ही हो यार, मैं समझा कोई और भाई आ गए हैं, ये बन गए شو ما تعرف الصوت هذا आईडी मौली بعد वो दूसरा आईडी से मुझे किसी ने उठा के बाहर फेंक दिया मैं गरीब हूँ से होता रहा है। अच्छा, मैं सोचा खुद चले गया, मैंने नोटिस किया आप नहीं है इधर। मैं बढ़ गया था भैसा भाई क्या करें? मैं गिर गया था मुझे भैसा भाई गिरा आज दिया गया था मैं ना जी थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ कि थोड़ा जलसियां देखने का इनका। तो जो है ना मरियम वो कह रही है कि हम आपको 4 रुपए वाली रोटी जो है ना 2 रुपए में देंगे। और जो था ना बिलावल, वो पूरी तरह से नवाज शरीफ को गालियां दे रहा था, लाइक इसने अवाम का खून चूस लिया है, शेर मरा हुआ पता नहीं आधा शेर आ गया है तो वापस ये वो, तो पूरी तरह जम के एक दूसरे की मतलब को जूतियां मार रहे थे। तो उसी तो के बाद बिल्कुल मैंने सही थोड़ा कह रही सा है मरियम तो हाँ बिल्कुल सही हाँ कह रही है बिल्कुल बिल्कुल ये डिजर्व करते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इनको बस रोटियां चाहिए, बिरयानी और रोटियां। ये जो इकट्ठे ना होके जी झंडे ना उठा के आ जाते ना हैं ना, जी ना इनको सिर्फ रोटी तनु नहीं चाहिए, इनको पता और कुछ नहीं आता। तनु नहीं पता मरियम कह रही है कि आपको 4 रुपए वाली रोटी 2 रुपए में देंगे, इसका मतलब आप समझे नहीं हो। उसको आप मिल हमें गया लेके तंदूर आओ का तो हम निशान ये करेंगे जी। तंदूर का निशान है भाई तंदूर का इंतखाबी निशान मिला है उनको और वो रोटियां लगाएंगे सॉरी भाइयों सॉरी मैंने सोचा भी नहीं था ये, मगर ऑनेस्ट मैंने सोचा नहीं था इस तरह से, मगर वो रोटी का ही कह रही थी। तो वो फिर मैंने इन दोनों को सुना, ठीक है। उसके बाद मैं सुन रही थी कि एक पटवारी आया हुआ था, डिबेट में बैठा था, तो पटवारी ने आके पता है इनका सारा वो कर दिया दोनों का। दोनों लड़ रहे थे पूरी तरह से एक दूसरे को। और सच्ची बताऊं बिलावल ने ये भी बोला कि हम स्कूल के बच्चों को जो है ना लंच फ्री में देंगे। फिर मैं सोच रही थी कितनी बेवकूफ कितने अहमक अवाम है कि हर मुल्क में टैक्स का पैसा यूज होता है और उसी से हर मुल्क में बच्चों को दिया जाता है लंच खाना, जो कि उससे इन्हीं के पैसे लेके इन्हीं को जूतियां मारी जाएंगी और वो नाम होगा जी के बिलावल ने किया है। ये बेवकूफ अवाम नहीं समझती कि हमारा टैक्स ही होता है जो कि हम पे करते हैं, तो उन्हीं से चीजें आती हैं वापस। तो दूसरी बात, जब मैं वो डिबेट देख रही थी तो वहां एक पटवारी बैठ के पता क्या कर रहा था, उसने पूछा कि अच्छा ये बिलावल बहुत बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, और जो है ना दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी के बारे में कम आ रही है, लाइक गालियां वगैरह नहीं निकाल रही वो दूसरी पार्टी। तो उसने बेवकूफ ने पता है क्या कहा, उसने कहा कि आपको नहीं पता जी, हमारे कायद है ना जो दोनों तारा और सितारा जो 2 ब्रदर हैं, इन्होंने हमें मना किया हुआ है कि कुछ भी नहीं कहना पीपल्स पार्टी के बारे में, क्योंकि जब नवाज शरीफ आया तो इनकी आपस में बात हुई है जरदारी की और नवाज शरीफ की। उसने इसको फोन करके हाल पूछा और काफी देर तक इनकी टेलीफोन पे बात हुई है और अब भी बात होती है, मतलब कि अंदर से दोनों पार्टी मिली हुई हैं। उसके मुंह से निकला और तरह से, मगर उसने ये कह दिया कि हाँ यही कुछ नाम है जी, तारा और सितारा दोनों ब्रदर जो हैं, इन्होंने अपनी पार्टी को मना किया हुआ है कि कुछ इनके बारे में नहीं कहना, क्योंकि इनकी अंदर से मिले हुए हैं दोनों। मगर जब भी ये बाहर निकले बेवकूफ अवाम एक के सामने भी जाके खड़ी हो जाती है, दूसरे के सामने भी जाके खड़ी हो जाती है कि शायद ये वाकई में उनको गालियां दे रहे हैं और उनके साथ शामिल हो जाते हैं। इनको कौन समझाए, हमारे इन बेवकूफ लोगों को। बेवकूफ लोगों, 2 रोटी के लिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल इन लोगों के हवाले ना करो कभी भी, कि ये तो आपको बेवकूफ बना रहे हैं इधर खड़े करके। इन्होंने तो आपको कितने सालों से बेवकूफ बनाया और फिर जाके उनके सामने झंडा लेके खड़े हो जाते हैं जिसकी पार्टी होगी। और इनको इस बारे में 1-2 लाइव करने की जरूरत है कि अवाम को किस तरह समझाया जाए कि वो पूरी तरह इनके जाल में फंसे हुए और बेबस और बेवकूफ बने हुए हैं। तो जहां पे भी उसने 2 के बजाय 4 के बजाय 2 रुपए की रोटी बोला तो वहां झंडा उठा के खड़े हो गए।
ان کو شعور تو خان نے دے دیا ہے پاکستانی عوام کو، مگر خان کی غیر موجودگی میں لگتا ہے کہ عوام اس طرف تھوڑا سا، ان کو تھوڑا سا اور جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ پاکستانیوں بے وقوف نہ بنو. یہ آپ کو پوری طرح سے کتنے سالوں سے بنا رہے ہیں اور ابھی بھی بے وقوف نہ رہے. اس کے اوپر 2-3 لائیو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو آٹا، جس روٹی جو یہ تو 2 روپے کی ان کو دے رہے ہیں، تو یہ میں آپ کو یقیناً 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ آٹا، وہ خالص آٹا نہیں ہوگا جس کی آپ کو جو ہے نا 2 یا 4 یا 5 روٹیاں 2 روپے میں ملیں گی. اور اس روٹی کو کھانے کے بعد جو ہے نا آپ کے جو ہے نا انجر پنجر بھی ہلیں گے. ٹھیک ہے، ساتھ میں 2 روٹی ابھی تو کھا لو گے، اس کے بعد پورے 5 سال آپ اور آپ کے بچے بھوکے مریں گے. یہ بھی دماغ میں رکھیں. ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں جو جس آٹے سے وہ روٹی بنا کے آپ کو کھلائی جا رہی ہے اس میں کیا کیا ملایا جاتا ہوگا، یہ بھی آپ دماغ میں رکھیں. کیونکہ ملاوٹ میں تو ماشاءاللہ یہ لوگ پچھلے 75 سالوں میں جو ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے وہ تو یہ نمبر 1 ہے بھائی اس چیزوں میں. تو آپ لوگ 2 وقت کے سکون کے لیے اپنی ساری زندگی جو ہے نا اپنے بچوں کی اپنی جو ہے نا اس کو داؤ پہ مت لگائیں. ساتھ میں میری ایک پیغام ہے اس ویڈیو خان صاحب کا ہماری خواتین کے لیے جو انہوں نے گرفتاری سے پہلے ریکارڈ کروایا تھا، تو میں یہ سنانا چاہتا ہوں. اگر آپ لوگ 1 منٹ 25 سیکنڈ کی ویڈیو پلیز سنیے گا. پاکستان کی خواتین کے لیے میں سب سے پہلے تو سلام کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کی ان خواتین نے جنہوں نے بھرپور طریقے سے ہماری حقیقی آزادی کی جدوجہد میں شرکت کی، اور ان خواتین جو ابھی بھی جیلوں کے اندر ہیں اور ان سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح یہ کہیں کہ تحریک انصاف کو وہ چھوڑ رہی ہیں، اور اس کے باوجود وہ کھڑی ہیں آج. تو پہلے تو میں ان کو سلام کرتا ہوں اور اپنی ملک کی خواتین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک 50% اس کی آبادی، اس کی خواتین کی آبادی شرکت نہیں کرتی سیاست میں. ایک منٹ جی، انو کی بڑھ گیا ہے. ہیلو جی جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے. بس 1 منٹ دو مجھے، 1 منٹ جی، 1 منٹ. یا صاحبی انت وين؟ ڈن ہو گیا جی. ہاں جی چلیں. یہ میرا پیغام پاکستان کی خواتین کے لیے. میں سب سے پہلے تو سلام کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کی ان خواتین نے جنہوں نے بھرپور طریقے سے ہماری حقیقی آزادی کی جدوجہد میں شرکت کی، اور ان خواتین جو ابھی بھی جیلوں کے اندر ہیں اور ان سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح یہ کہیں کہ تحریک انصاف کو وہ چھوڑ رہی ہیں، اور اس کے باوجود وہ کھڑی ہیں آج. تو پہلے تو میں ان کو سلام کرتا ہوں اور اپنی ملک کی خواتین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک 50% اس کی آبادی، اس کی خواتین کی آبادی شرکت نہیں کرتی سیاست میں. اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے ان ظالم حکمرانوں نے کہ کسی طرح اتنا ظلم کیا جائے عورتوں کے اوپر اور ان کو ذلیل کیا جائے تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائے اور گھروں میں بیٹھ جائے. ملک کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے پوری طرح آنے والے دنوں میں اس آزادی کی تحریک میں جدوجہد کرنی ہے. جب پاکستان بنا تھا ہماری خواتین نے بھرپور طریقے سے اس پہ شرکت کی. اب یہ پھر وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے آپ نے اپنا پورا رول پلے کرنا ہے. جی یہ میرا پیغام. اپنا مزمل بھائی کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ جی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح پہلے وہ فوزیہ آپ ہی بات کر رہی تھی نا
بلاول کی ہم 4 روپے والی روٹی 2 روپے میں دیں گے، مریم کہہ رہی ہے، اور بلاول کہہ رہا تھا کہ ہم اسکولوں میں جو ہے وہ کھانا دیں گے، یہ دیں گے وہ دیں گے۔ اگر دیکھا جائے نا تو ان کی جماعت کا شروع سے ہی نعرہ یہ تھا روٹی کپڑا اور مکان، ٹھیک ہے؟ تو کیا دیا آج تک؟ آپ جا کر دیکھ لیں، تھار والے بچوں کا حال دیکھ لیں، اور سندھ میں جا کر آپ اسکولوں کا حال دیکھ رہے ہیں۔ نظام ہی جو ہے نا وہ سمجھیں کہ 100 میں سے 1% بھی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کیا یہ ہم بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اس سے پہلے زرداری سے پہلے وہ کیا تھی بینظیر، اس سے پہلے وہ جو ابھی بھی مرا نہیں ہے سالہ، ابھی بھی زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے، عوام مر رہی ہے، بھٹو زندہ ہے، وہ سب پتہ نہیں سالہ کدوں مرنا تے جڑا نا عوام نے زندہ ہونا ہے۔ وہ بھی نعرہ یہی سی کہ روٹی کپڑا اور مکان، ملا کس کو ہے؟ دیا کیا ہے آج تک انہوں نے؟ اور بے وقوفی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملی، ضلالت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملی ہے۔ اور اسکولوں بات کر رہے ہیں نا، اسکولوں میں ہم کھانا دیں گے۔ پہلے تو صاحب آپ جو ہے نا کھانا رہنے دیں، پہلے تو اسکول دیں، اسکولوں میں کوئی اچھے ٹیچر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ کبھی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ خان صاحب ہمیشہ سے تعلیم کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، کیا ہوا؟ جیل میں ڈال دیا۔ اچھی بات کرنے والا جو کوئی بھی لیڈر ڈیزرو ہی نہیں کرتا اس عوام کو، ٹھیک ہے؟ خان صاحب نے بار بار کہا ہے، وہ بار بار کہتے رہے ہیں، میری بات سنو پاکستانیوں، یہ ایک نہیں ہے، یہ پورا ٹبر چور ہے۔ ابو حمدان بھائی یہ پورا ٹبر ہی چور ہے۔ اوہ تیری خیر ہوئے، کتوں نکلا ہے تو؟ دوبارہ اگین۔ ابو حمدان بھائی میں نے یہی کہا ہے کہ یہ ایک نہیں ہے، یہ پورا ٹبر چور ہے۔ عابد بھائی کلیپنگ، عابد بھائی واو تانیہ واو، تانیہ ہو اس جائے، میں لگا کہ خان صاحب ماشاء کو اللہ، سپورٹ کریں۔ وہی ماشاء اللہ چھپا ماشاء رستم، ماشاء اللہ۔ عابد بھائی تانیہ ہو جائے۔ وہ سوئے ہوتے ہیں، جب اچھا موقع آتا ہے نا وہ سو جاتے ہیں۔ ابھی تصویر چینج کی ہے، اٹھے ہوئے ابو تالیہ۔ حمدان بھائی ابو نہیں حمدان بھائی میں نہیں، خدا قسم یہ دعا کرتا ہوں۔ جی جی مزمل زبردست عمران تھا خان کی جی۔ آواز میں بولو عابد بھائی کا تانیہ۔ سن تو لینا، میں وہی بات کرنے والا تھا۔ میں خدا قسم ہمیشہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا را یہ کب وقت آئے گا، خان صاحب بولیں گے خدا قسم بسم ہمیشہ اللہ سے یہ الرحمن دعا کرتا ہوں الرحیم۔ کہ میرے خدا را یہ پاکستانی کب وقت آئے گا، خان صاحب بولیں گے خدا قسم ہمیشہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا را یہ یہ کب کیا وقت ہو گیا؟ آئے گا، آواز خان ڈبل صاحب آ بولیں رہی گے ہے۔ خدا قسم ہمیشہ سے یہ دعا کرتا ہوں۔ عابد بھائی کی طرف ہے، عابد بھائی میوٹ کر لو۔ شاید انہوں نے ریکارڈنگ کی ہو، اس لیے ہو رہا ہو۔ ہاں، شاید ابھی ٹھیک ہے، چلے تانیہ کوئی اور بجا میں دے یہ بس۔ کہہ رہا تھا کہ میں تو اس آواز کو میرے پاکستانیوں کہہ دیں ایک دفعہ پلیز۔ جی سن جی لینا، جی، میں وہی بات کرنے والا تھا۔ میں اس آواز کو سننے کے لیے بےتاب ہوں کہ خان صاحب باہر آ کے بولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، انشاءاللہ یہ جو بربریت ہمارے اوپر برسائی جا رہی ہے، ہم نے اس خوف کے بتوں کو توڑنا ہے، اور ابو حمدان جیسے جو لوگ ہیں، اس طرح کے نوجوانوں کی اس ملک کو ضرورت ہے۔ بی ایف ٹی بھائی آپ زندہ باد ہیں، زندہ باد سے اور زندہ باد رہیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اور وہ وقت جلد آئے گا، یہ ہمارا ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ، یہ بگوڑا اس ملک سے بھاگے گا۔ کیسا لگا؟ چیتا زبردست۔ محمود بھائی ابو حمدان بھائی نیچے چودھری صاحب بیٹھے ہیں، یہ بڑا پنجابی میں نا ایک دم سے آ کر جو بولتے ہیں نا، خدا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یار، ان کو جگاؤ یار۔ کب سے تو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور بج گئی۔ زندہ باد یار۔ لگتا ہے اب زبردست۔ عمران خان کی آواز سن کے سب جاگ گئے۔
ہاں جی زبردست. اچھا آواز دینا، آپ خالد بھائی کو آواز دینا، چودھری کو آپ ہی آواز دے دو عمران خان کی آواز میں. اٹھائے اور چودھری تو کدھر چلا گیا؟ یہ سارے ابروڈ پہ بیٹھ کے تیرا انتظار کر رہے ہیں، اور میں تجھے پھر کہہ رہا ہوں کہ جاگ جا. اپنے لیے نہیں تو یہ جو دوست بیٹھے ان کے لیے جاگ جا چودھری. ابھی بھی نہ جاگیں تو پھر کیا بولیں بھائی. اور میرے چودھریوں، پاکستان کی عوام بن گئے ہیں جو جاگ ہی نہیں رہے ہیں، جتنا بھی جگا رہے ہیں اتنا ہی. وہ کیا کہہ رہی؟ فوجی اب ویلڈ پوائنٹ مارا ہے، ویلڈ پوائنٹ زبردست. اچھا میں ایک آپ لوگوں کو بریکنگ نیوز دیتا ہوں، صحیح ہے؟ سب یہ میری وطن بریکنگ نیوز کے بعد تمہارا ہے، بریکنگ تم نیوز ہو مزمل پاسباں اس کے، مزمل یہ وطن ہمارا ہے، تم ہو زبردست. خواہ اس میں. جی زبردست یار، اللہ زبردست، کیا پیاری آواز ہے یار اس کی. چودھری چودھری عابد بھائی آپ کی آواز ایکو ہو رہی ہے عابد بھائی. اچھا ایک بریکنگ نیوز دیتا ہوں آپ کو، سارے بھائی جو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں سب مل کے اس پہ انشاءاللہ بولیں اور کہے یا رب العالمین ہماری یہ خواہش قبول کر دے اور کل اس خبر کو سچا کر دے میرے مولا. کل امید ہے کہ خان صاحب کا دیدار ہو جائے، سب کو پوری قوم دیکھے گی انشاءاللہ، سب کو انشاءاللہ آمین. امین اللہم آمین. او بی ایف ٹی، او بی ایف ٹی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی، کیسے ہیں سب لوگ، سب بھائی بہن، سب خیریت؟ سب ٹھیک ہے، کدھر غائب ہو بھائی؟ اچھا وہ مجھے کوئی ویڈیوز وغیرہ بھیجی گئی تھی کے پی کے میں جناب، سب لوگ جو ہیں وہ حلف لے رہے ہیں. اسد کیسر نے بھی حلف لے لیا ہے، باقی لوگوں نے بھی حلف لے لیا ہے. مروت صاحب تو آپ نے دیکھا ہوگا کیسے وہ ایگریسو ماشاءاللہ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں، کینڈیڈیٹس کو، لوکل زبان میں بھی اردو میں بھی. تو اسی طرح آپ لوگ بتائیں کہ آپ کے حلقے میں کیا چل رہا ہے، کہ بھئی کینڈیڈیٹس وغیرہ اس پہ مائل ہیں کہ نہیں، یہ جو قرآن پہ لوگ حلف لے رہے ہیں عوام کے سامنے یا خود اپنے گھر میں. جی باری باری پوچھتے ہیں. ایک پہلے حلقے میں نا مجھے ویڈیو آئی تھی بی ایف ٹی بھائی، کسی حلقے میں ڈھونڈ کے دیکھتا ہوں ویڈیو اگر مجھے ملتی ہے، اس میں عوام جو کھڑی ہوئی ہے وہ اپنے امیدوار کو کہہ رہی ہے کہ بھائی حلف دو، تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا حلف دینے سے. اب پتہ نہیں اس کے بعد مجھے ابھی میں کوشش کر رہا ہوں مزید پتہ چلے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے آگے. کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے ڈھونڈنے کی. اتوار کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ چیزیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوں گی. اب میں زیادہ نہیں بتانا چاہتا، مگر اتوار ان کو دی ہوئی ہے کہ بھئی آپ یا تو پیار محبت اپنی پارٹی کے ساتھ شو کریں اور یا اپنے کارڈ شو کریں. تو یہ بھی خان کا ایک بہت زبردست کارڈ ہے. تو ظاہری بات ہے وہ ہی از اے اسمارٹ گائے. تو اس نے جو بھی ان کو ٹائم دیا ہے اتوار کو پتہ چل جائے گا. بھائی ان دا مین ٹائم ہماری جو کیمپین ہے جو ہم اپنے حلقوں میں کہہ رہے ہیں، تو باری باری اوبیسلی سم ٹائم بھائی سے تو آپ پوچھ نہیں سکتے، ظاہری بات ہے کہ بنگلہ دیش میں میرے خیال سے الیکشن ختم ہو گئے ہیں، تو باری باری آتے ہیں. تو بشوک بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. جی پہلے آپ بتائیں. جی بشوک بھائی. اچھا جی، وہ میرے خیال سے وہ نیچے چلے گئے ہیں. فوزیہ خان آپ کی طرف آتے ہیں. میں نے مشکل سوال کر دیا، کوئی بات نہیں، وہ شاید بیزی ہوں گے، میں دوبارہ لے لیتا ہوں. جی فوزیہ خان اوور ٹو یو. سوال ویسے مشکل ہی ہے، مجھے خود بھی میں نے جب اپنی طرف پتہ کیا تو وہاں پہ بھی مجھے یہ جواب ملا تھا کہ ہم ان سے حلف لیں کہ مطلب کہ ان کو اعتبار ہے ان لوگوں پہ
جو کینڈیڈیٹس ہیں، تو انہوں نے کہا ان سے کیا حلف لینا، ہمیں پتہ ہے، مطلب اتنا اعتبار کرتے ہیں ان پہ، اور مطلب وہ اچھے ہیں کہ اس طرح سے، مگر میں سوچتی ہوں کہ میں اس طرح نہیں سوچتی، میں سوچتی ہوں اچھے ہیں برے ہیں جیسے بھی ہیں، ہمیں حلف چاہیے، کیونکہ وی ہیڈ ریئلی بیڈ ایکسپیرئنس ان پاسٹ. ایسے لوگ، وہ ایک پوئٹری ہے نا کہ وہ بھی گئے جن کے جانے سے جان جاتی ہے، وہ والا صاحب ہوا ہمارے ساتھ اس ٹائم بھی، کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا جو لوگ جا بھی سکتے ہیں وہ گئے تھے. تو میرے خیال سے میرا یہی ان کو مشورہ تھا کہ جو میری بات ہوئی تو کہ ہونا چاہیے حلف لو، زور دیا جائے اس چیز پہ ہر جگہ پہ. جی دیکھیں آئی یہ تھنک ہمیں چیز ہے نا، یہ چیز ہے نا بیفٹی بھائی، دیکھیں حلف لینا صرف یہ نہیں ہے کہ یہ عوام کے فائدے کے لیے ہے، حلف لینا ان کے مفاد میں بھی ہے. کل کو اگر ان کو کسی طرح سے بلیک میل کر کے یا کسی طرح سے پریشرائز کر کے یا کسی گھر والے کو اٹھا کے یا بندوق گھر والوں کے سر پہ رکھ کے اگر پارٹی چھڑوائی جاتی ہے تو ان کا حلف نامہ موجود ہوگا. تو یہ کہا جا سکتا ہے اگر کوئی بھی ایسے بات کی جائے کہ بھائی ان سے بیان دلوایا جائے کہ میں پی ٹی آئی کے خلاف تھا یا میں عمران خان کی خلاف ابو تھا، تو حمدان بھائی، اس جی ابو حمدان جی بھائی، وجہ سے میں یہ نے جو بھی ان جی کو جی بولا تھا، یہی وجہ تھی، مگر برادری ہوتی ہے نا جہاں پہ برادریز ہوتی ہیں یا برادری سسٹم ہے، وہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہم اپنی برادری کا ایک جو مطلب پہلے سے سالوں سے آ رہا ہے بندہ، تو اس سے اب حلف لیں. ان کو یہ باتیں تھوڑی سی لگ رہی ہیں پہلے، مگر پہلے تو ان کو اس طرح سے فیل ہوتا ہے، مگر اٹ ڈز میک سینس کہ ان کو پھر بعد میں سمجھ آتی ہے کہ کیا ریزن ہے. کیونکہ آج فیصل وہ جو نکل گیا تھا کمینہ سا پی ٹی آئی سے، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ کافی پریشرائز کیے جائیں گے یہ سب آزاد امیدوار جو ہے نا، اور یہ عام لوگوں کی طرف سے نہیں، اوپر سے ہوگا یہ کام. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اوپر کون ہے. اوپر سے وہ جو بغیرت بیٹھے ہوئے ہیں نا ہمارے 3-4، انہوں نے کیا یہ گیم اس لیے ہے کہ بعد میں ہم ایک ایک کر کے لیں گے. جیسے ہوتا ہے نا کہ لکڑیاں ہوتی ہیں بندھی ہوں تو ٹوٹتی نہیں ہے، تو ان کو سیپریٹ کیا گیا کہ ان کو اس طرح سے توڑا جائے گا. یہ اوپر جو 3-4 بےغیرت ہے نا، انہوں نے پورا اثر رسوخ استعمال کر کے تو پوری کوشش کرنی ہے. تو حلف بہت ضروری ہے. جی آئی تھنک جی اس کا اگر میں ریئلٹی میں آؤں، اس کے 2 ٹون بینیفٹ ہے. نمبر 1، اب پارٹی کو پتہ چل گیا ہے کہ کون سے لوگ جو ہے نا گھسپیٹی ہیں. ٹھیک ہو گیا، میں بلیک اینڈ وائٹ میں بولتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب ظاہری بات ہے آپ ان کو کہہ نہیں سکتے. ابھی ہمیں پتہ ہے ہمارے گروپ میں سے اگر اگزامپل کوئی ایک بندہ یا بندی گھسپیٹی آ گیا ہے، تو اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ حلف لو اور باقیوں سے نہیں لیتے، تو آٹومیٹکلی وہ بولے گا بھائی مجھے یہ سنگل آؤٹ کر رہے ہیں. ابو حمدان بھائی سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بالکل ہم نے بالکل کیا کہا کہ بھائی آپ سب لو، اور ہمیں پتہ ہے جو ریئل ہے نا، جیسے ابھی اسد کیسر نے لیا ہے سب لوگوں کے سامنے، اور تقریباً وہ رو رہا تھا. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں 26 سال سے ہوں، 26 یا 29 ایئر سے میں پی ٹی آئی میں خان صاحب کے ساتھ ہوں، اور کہہ رہا ہے مجھے بھی یہ لینے کو کہا گیا ہے، مگر اس نے کہا میں لوں گا. مگر اس نے بڑا اچھا کیا، اس نے کہا میں خود بھی لوں گا، مگر آپ بھی کرسیوں سے کھڑے ہو جاؤ، آپ بھی ہاتھ اوپر کر کے بتاؤ کہ آپ نے بھی پیچھے نہیں ہٹنا. تو ہی ڈیڈ اے اسمارٹ ون کہ کل ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے نا وہ پٹواری بن جائے. تو اس نے ان کو بھی بیچ میں لے آئے. تو ویری اسمارٹ ون. زبردست. تو اس ویری نے کیا نائس. کیا کہ اگر میں اس کی جتنے کوئی ویڈیو ہے تو فارورڈ کر دینا، میں پھر آگے میں دے میں سکتی میں, ہوں. میں کر دیتا ہوں، کوئی تو مسئلہ نہیں. یہی بات ہے کہ اس فیصل واقعہ نے بولا کہ یہ اینڈ میں نا یہ بولیاں لگیں گی ان کی، یہ جو نہیں نہ اٹھا رہے، جو نس رہے ہیں نا اس چیز سے بھاگ رہے ہیں، ان کی وہ بعد ہمیں میں پتا بولیاں ہے، لگیں گی، ان کی یہ منہ فوزیہ بولی خان قیمت ہمیں لگے گی. ہاں جی ہمیں پتا ہے جو ہے، مگر اس کو بھی ڈائریکٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ بھائی آپ دیکھیے وہ. تو اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا جس نے نہیں اٹھائی نا، عنایت تعالیٰ ویلکم، تو آٹومیٹکلی وہ فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے. ابھی جو اتوار کو سنڈے کو جو ہوگا نا، تو ہمیں پتہ چل جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ بھائی پارٹی کو تھوڑی سیکیورٹی ہوگی کہ بھئی یہ بندہ جو ہے شاید نہ بکے، اور دوسرا ان کو اپنے بیوی بچے بولیں گے. دیکھو سب چیزیں آپ چھوڑ دو، ان کا اپنا ریلیٹو بولیں گے کہ بھائی بابا آپ نے تو قرآن پہ حلف لیا تھا، یا ماما آپ نے قرآن پہ حلف لیا تھا، اب کیا ہوا؟
تو وہ ان کو کیسے بولیں گے کہ بھئی آپ مسجد جاؤ اور قرآن پڑھو یا نماز پڑھو؟ ان کا اپنا گھر ہی ٹوٹ جائے گا، کرسی تو جہاں پر بھی ہے. تو آئی تھنک دس از اے اسمارٹ موو. زبردست، بالکل ہمیں صحیح. جی بالکل ہمیں بالکل. اس ایک کو کیپ پوشن. اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں تو میرے خیال سے اس سے کوئی نسنا نہیں چاہیے، اس چیز سے بھاگنا نہیں چاہیے، اس کو کرنا چاہیے کیونکہ اٹس اے پارٹ نہیں آف میں وفاداری فوزیہ کا خان، میں حصہ ایک ہے اور یہ. بات کرتا ہوں. فوزیہ خان، جب آپ اسمبلی میں جاتے ہیں نا تو وہاں پر بھی تو یہ قرآن پہ ہی اوتھ لیتے ہیں نا. ہمارے یو کے میں دیکھو یہ قرآن پہ یا بائبل پہ اوتھ لیتے ہیں، جس کنٹری میں بھی. تو قرآن کو تو انہوں نے ٹچ کرنا ہے جیتنے کے بعد بھی، تو پہلے کر دیں تو کوئی گناہ تو نہیں آ جائے گی نا. وہی نا، جیسے یہ پھر کاظم پہلے نے. کیوں بھاگنا، پہلے کیوں بھاگنا؟ اگر اینڈ میں وہی چیز کرنی ہے تو پہلے کر کے تو چلو لوگوں کو بھی تھوڑا مطلب کانفیڈینس میں لے سکتے ہیں، آ جاتا ہے لوگوں میں بھی یہ کہ چلو ہمارا لیڈر وفادار ہے اور رہے گا. تو میں میرے تو اس خیال کے سے حق میں ہوں کچھ. بہت جتنا ٹائم ہے ہمارے پاس اس پہ جتنے بھی آ سکتے ہیں اس میں لینے چاہیے، حلف اچھا، لینا جیسے آپ نے چاہیے. بولا نا آپ کا جو ہے کوئی خاندان والا ہے یا آپ کا ٹرسٹڈ بندہ ہے، اس کو آپ بولو کہ بھئی آپ پبلک میں جاؤ اور پبلک کو بولو میں بھی حلف لیتا ہوں، آپ بھی حلف لو کہ آپ بھی عمران خان آپ کو بھی نہیں چھوڑو گے. یہ بات ہے جی. تو آپ کا ووٹر ہو آپ جائے گا مجھے فار وہ لائف. بھی نا فارورڈ کرنا، آپ ویڈیو بھی اگر آپ کے میں پاس ہے میں آپ سب تو. میں آپ سب لوگوں کو فارورڈ کرتا ہوں انشاءاللہ. میں ڈھونڈ کے نا سب کو فارورڈ کرتا ہوں. عنایت لالا ویلکم. تو جس علاقے سے ہم بلونگ کرتے ہیں وہاں پہ لوگ کافی وعلیکم اس طرح السلام. ہوتے ہیں نا، وفادار لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کرنے والے نہیں ہیں جس علاقے سے ہم بلونگ کرتے ہیں. مگر فوزیہ خان، مگر ہم فوزیہ ڈرے خان ہوئے آپ بہت ہیں پہلے سے. آپ کو جی پرویز خٹک آپ کو یاد ہے؟ وہ بھی اسی علاقے سے تھا اور وہ عمران خان اس کو بھیجتا تھا نیگوشیٹ کرنے کے لیے کمپنی کے ساتھ ایز اے چیف نیگوشیٹر، اور پتہ چلا وہی کمپنی کے ساتھ مل گیا. مل اور گیا پھر جا آپ کے. کے جو زیدی ہیں کراچی والے، وہ کہہ رہے تھے میں گولی کھا لوں گا، خان کو نہیں چھوڑوں گا. ہاں پھر کہہ رہا تھا میری لاش کے اوپر سے گزر کے جائیں گے، یہ اسی کیا کہتے ہیں وہ جو سکا ہوا بندہ ہے اسی نے بولا تھا کہ میری لاش کے اوپر سے گزر کے جائیں گے. تو تو یہ اگر یہ اندر لوگ اندر سے سب ایک تھے، اوپر سے یہ ٹو فیس سنیک، یہ سنیک تھے. دیکھیں فوزیہ بات سنیں، آپ جس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہو اس کا نام ہے تحریک انصاف. تو سب کو ایک ہی لیول میں رکھنا چاہیے. ایک حلف اٹھا رہے سب نے اٹھانا چاہیے. کس پہ اعتماد ہے کس پہ نہیں ہے اس چیز کو بالا تر رکھتے ہوئے سب کو ایک ہی جیسا لیول دینا چاہیے کہ بھائی سب نے حلف اٹھانا ہے. دس از اٹ. جی او بالکل اچھا، صحیح. ایک اور ایک اپنے چھوٹا سا سامنے سوال ہے، ہے. اس کے بعد آپ بات کرنا، سارے میں چپ کروں گی. کہ ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر علاقے سے جب ان سب کو بلا کے تو ایک ہی دفعہ حلف لے لیا جائے سب سے، جہاں جہاں پہ بھی ہیں وہ وہاں ان وہ کی شروع میٹنگ میں لائی جائے. ہاں جی. فوزیہ ہماری سجیشن تھی. خرم بھائی ویلکم، آپ کی بڑی بڑی اچھی نیوز آ رہی ہیں. سب سے پہلے تو سیلوٹ آن ٹو یو بردر، بگ رسپیکٹ. آتے ہیں آپ کی بات تھوڑی دیر میں. تو آپ کی ماشاءاللہ زبردست اچھی رپورٹیں آئی ہیں. بگ اپ ٹو یو. اچھا فوزیہ، پہلے یہ ہوا تھا کہ جب ہماری سجیشن تھی جب یہ آپ ان کو ٹکٹ دیں گے نا اس وقت پارٹی نے ایشو کرنے سے پہلے لے لینا تھا، مگر اس وقت پارٹی نے نہیں کیا. مگر ابھی نو اٹس ناٹ ٹو لیٹ. سنڈے سے پہلے اگر یہ کر لیتے ہیں تو از نتھنگ رانگ ود دیٹ. یہ ہماری سجیشن تھی. جی بالکل، میٹنگ کرائے نا ان کی اپنے اپنے ایریا، اپنے اپنے اس شہر میں، تو پھر ان سب سے ایک ہی دفعہ لے لیں حلف. تو پھر وہاں پہ جو دکھائے گا نا نخرے کرے گا تو سمجھو کہ وہی کلپرت ہے. جی ایک سوال ہے نکا آپ زیادہ. کچھ کہہ رہے تھے مزمل بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا ابو حمدان بھائی سے کہ ابو حمدان بھائی یار ویسے ایک شرارت ذہن میں آ گئی ہے. یہ جو تھا راجہ ریاض، سمجھے کہ نون لیگ کا کامیڈین ایک تھا، اس کو ٹکٹ ملا یا وہ بھی بڑھ گیا؟ وہ اڑ گیا، اس میں اڑ گیا وہ. کوئٹ کر دیا ہے. نون لیگ کوئی کا ملا نا اس کو. جی کوئی گل نون نہیں لیگ کا لالا، ملا ہے. اس کو اگر ٹکٹ مل گیا تب بھی بڑھ گیا اور نہ ملا تب بھی بڑھ گیا. میں نے سنا ہے وہ کوئٹ کر گیا ہے، وہ نہیں لڑ رہا اس دفعہ. I don't know، میں پھر شور نہیں ہوں شاید. وہ اپنا کمپین نہیں کر سکتے. یہ صحیح ہے. ہاں جی وہ شاید نہیں آیا تھا باہر کہ پرابلم دستبردار آئی ہو ہے، گیا. وہ اس نے اچھا، چھوڑ دیا. ہو سکتا ہے. یہ بات ہے نا، اس کو جی تھوڑے لالا. گھٹے نہیں
پڑے تھے. جب ان کو بہت زیادہ جوتے پڑے نا, جب ہم بولے نا باہر نکلے, اچھا تو پھر ایک کام کرتے ہیں فوزیہ ایک کام کرتے ہیں, ہم لوگ شروع کرتے ہیں لالا سے, لالا کے بعد پھر روٹیٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد سب کو باری باری دیتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ ہی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. میں بول رہا ہوں, آپ بول رہے ہو, مزمل بھائی بول رہے ہیں, تو باقی سب پھر ناراض ہو جائیں گے, تو سوری. پھر شروع کرتے ہیں اپنا لالا سے. لالا ایک بات ہے, ایک سوال آپ سے, وہ یہ ہے کہ کل کا آپ کو کیا لگتا ہے جسٹس عامر فاروق کے آج کے ریمارک سے, کہ کوئی اچھائی کی یا اچھے فیصلے کی کوئی امید ہے؟ اور دوسرا, جس طرح سے خان صاحب نے خان صاحب کا ایک مطلب بیان جو آیا ہے کہ اتوار کو جو ہے ہر حلقے سے امیدوار جو ہے وہ باہر نکلیں اور اپنے اپنے حلقوں میں جو ہے نا کیمپین کا باقاعدہ آغاز کرے, جو نہیں نکلے گا اس سے ایک ٹکٹ جو ہے وہ واپس لے لیا جائے گا. تو اس پر آپ اپنا جی پوائنٹ آف ویو دیں سر. اوور ٹو یو لالا. جی تھینک یو, سب کو سلام. اچھا جی, یہ جو آج عامر فاروق کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کا تو وہی روش ہے, اور یہ روش تو ہمیں 8 سال برداشت کرنا پڑے گا. وہ کوئی امید اس سے نہیں ہے, لیکن جو سلمان اکرم راجہ پٹیشن لے کر گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, اس سے کچھ امید ہو رہا ہے ہمیں. اور اس میں یہ ہے کہ جو پارٹی رجسٹر ہے تو امیدوار یعنی آزاد کینڈیڈیٹ کیسے ہو گئے, جبکہ پی ٹی آئی تو رجسٹر پارٹی ہے, صرف نشان چھینا گیا ہے. تو کل اس پہ بحث ہوگی اور امید ہے کہ وہاں سے تو ہو جائے گا. جیسے میں 2 آدمیوں کا, باقر نجوی صاحب کا اور ایک اور جسٹس ہے, اس کی 2 لوگ سنیں گے اس کو, اور یہ ریلیونٹ کوشچن بھی ہے. اور دنیا میں بھی مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک رجسٹر پارٹی کے امیدواروں کو آپ آزاد کینڈیڈیٹ تصور کریں. تو یہ بہت بڑا مرحلہ ہے کل. اور اس کے بعد یہ بات پھر آئے گی سپریم کورٹ میں, اگر چیف الیکشن کمشنر جیسے وہ کرتا رہا ہے, اور اس کا تو کوئی اور ڈیوٹی ہے نہیں, صرف یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے ناک آؤٹ کیا جائے. یہ آیا تھا الیکشن کرنے یا کہ صرف پی ٹی آئی کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے. بہرحال سب کا ایک وقت مقرر ہے, انشاءاللہ یہ خود گرفت میں آئیں گے. جو کردار ہے, ہر ایک چیز کا ثبوت موجود ہے, ویڈیو کے شکل میں, ان کے اپنے الفاظ ہے, تو بچنا تو کسی نے بھی نہیں ہے. اور اب جو آج وہ لاہور میں جو کونسل والا جو تھا, ایسوسیشن والا, اس نے جو میں نام بھول گیا ہوں اس کا, اس نے تو قاضی عیسیٰ کا وہ کپڑے نکالے ہیں جو دنیا میں شاید کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. بلکہ اس نے یہ سوری لالا, خالد اور یار بی ایف ٹی بات کرنی تھی تو. جی بالکل بالکل, او پی ایف بات کریں آپ, بسم اللہ. نہیں میں ادھر بات کروں گا. چودھری بیٹھا رہا یار ہے, چودھری ابو حمدان. ٹھیک خرم, آپ بیٹھو بات کرو. ہے نیچے سے کوئی ایک موڈریٹر آ جائے نا, تو وڈی باجی کو بھی اٹھا لو. ٹھیک ہے, ویلکم وڈی بھائی. جی او پی ایف اپنا عابد بھائی, میں آؤں یا ادھر ہی بیٹھوں؟ وعلیکم السلام. جی ابو حمدان آپ نے آنا ہے. میں نے آنا ہے, چلو آ گیا. ٹھیک ٹھیک ہے لالا, آپ روٹیٹ کریں, ابھی تھوڑی یار. دیر میں آتے ہیں. بی ایف ٹی جی چلے میں آتا ہوں. لالا آپ روٹیٹ کریں, ہم تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں سر, تھوڑی دیر میں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ابھی میرے خیال میں مدثر بھائی, آپ نے جو سنا اس پہ آپ بات کریں پلیز. ہیلو مدثر بھائی, مائک اوپن کریں پلیز. اچھا خرم, آپ بات کریں. جی میں بس ابھی یہ نا کھانے لگا ہوں. آپ لوگ بات کریں, میں سن رہا ہوں. میں آتا ہوں, بس کھانا کھا رہا ہوں. اچھا خالد, السلام علیکم. خالد
یہ کیا ہوا بھائی؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی خالد خالد آپ بات نہیں سن رہے میرے خیال میں. خالد بھائی یہاں ہمارے پاس آ رہی کہ نہیں؟ موجود ہے، ادھر موجود ہے. اچھا چلیں، موزم بھائی آپ بات کریں. ہلو. جی جی لالا، جی لالا، بسم اللہ. جی السلام علیکم. آپ بات کو جاری رکھیں. جی جو اچھا، لالا جس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا یہ پارٹی کی، اگر رجسٹر ہے تو پھر آزاد کیسے ہوئے؟ لالا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آزاد ایسے ہی ہوئے جس طرح ہم سے، جس طرح ہم سے بلا چھینا گیا، جس طرح کہ ہم کو پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، اسی طرح سے ہمیں آزاد بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. مقصد بات کرنے کا ہے، اگر کوئی قانون ہو، کوئی ہماری سنوائی ہو تو پھر جو ہے نا، تو پھر پتہ چلے نا کہ پارٹی ہماری رجسٹر ہے نہیں ہے، آزاد کیسے ہیں، کس طرح اس نے کہا ہے، یہ چیزیں ہیں. اور کیا آپ، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہمارے حق میں کوئی فیصلہ آئے گا، لیکن امید اچھے کی ہونی چاہیے، امید تو ہے. تو انشاءاللہ اگر ادھر سے فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر وہ اسی دلے کے پاس فیصلہ چلا جائے گا، پھر ہمیں ادھر سے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. تو کیا بولیں اس پہ؟ لیکن اس وقت اس کے یہ حالات ٹھیک نہیں ہے. جو وکلا نے اس کے اوپر بوچھال شروع کر دی ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے میں وہ خود کو اور غلیظ نہ کرے. کیونکہ دیکھیں جسٹس منیر ایک تھا، آپ کو یاد ہے، جس کے قبر کو آج بھی لوگ لاتے مارتے ہیں. وہ اس کو دعائیں دے گا ابھی کہ اس کا نام لوگ بھول جائیں گے، اب اس کا نام رہے گا. بہت سینکڑوں سال تک اگر دنیا رہی تو اس کا نام رہے گا کہ یہ غدار آدمی نے کیا کچھ کیا تھا اپنے بغض عمران میں اور نواز خاندان کو نوازنے میں. یہ سب کو یاد رہے گا، یہ کوئی بھول نہیں سکے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے میں وہ کردار یہ ادا نہ کر سکے، یعنی جتنا پریشر اس کے اوپر ابھی آیا ہوا ہے وکلا کی طرف سے. ایک بات میں یہاں آپ سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ابھی ہمیں ایک کال دی گئی ہے خان صاحب کی طرف سے کہ آپ سنڈے والے دن جو ہے نا ساری عوام باہر نکلے، تو اگر جب یہ کال دی جاتی ہے تو فوراً دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے. اور پی ٹی آئی کے علاوہ جو مطلب ہے کہ ہماری جماعتوں کے علاوہ جو دوسرے جتنے بھی دگڑ دلے ہیں ان کو مطلب کھلا میدان دیا جاتا ہے، جو جی چاہتا ہے آپ کرو. اس جیسی سچویشن میں مجھے دیکھنے کو ایسا مل رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مڈل آرڈر ٹیم ہے وہ تھوڑی کمزور نظر آ رہی ہے مجھے. شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ہماری مڈل آرڈر ٹیم مجھے بہت کمزور نظر آ رہی ہے. وہ اس پہ کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ اچھا، پہلے تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اتوار کو نکلنے کا، اس سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ سب کو ایک جگہ جمع کیا جاتا اور ان سے قرآن پہ حلف لیا جاتا. آپ سمجھتے ہیں نا، قرآن پہ حلف لینا یہ ضروری ہے، سب سے پہلا کام. باقی اگر اس دن لوگ یہ نہیں نکال سکے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دفعہ 144 بھی ہے، تو اس وقت تو یہ مومنٹم جو ہے یہ تو ووٹ کے لیے ہے نا. یہ آج جو ورچوئل جلسہ ہوا ہے، میرے خیال میں وہ فیصل جاوید نے کیا ہے نا، وہ تقریباً 50 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے. تو کمپین تو آلریڈی چل رہی ہے، کمپین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ نکلنے کا میرے سمجھ سے بالا تر ہے، اور اس میں تو بہت چیزیں ہو سکتی ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک اور 9 مئی ہو تاکہ مکمل طور پر پارٹی کو بین کیا جائے. یہ ایک سوچ موجود ہے کہ ان کو اتنا اشتعال دلا دو کہ ان پر جب ہم حملہ ہوں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ دیکھ لو یہ شرپسند پارٹی ہے اور ملک توڑنا چاہتی ہے. یہ ان کے پاس تو پلان موجود ہے یہ کرنے کا، الیکشن سے پہلے کچھ نہ کچھ تو وہ کریں گے. لیکن یہ نکلنے والی بات، اب جو قائد کی بات ہے تو ہم تو اختلاف نہیں کرتے، لیکن میرے خیال میں اس کو حالات کو دیکھنا چاہیے کہ حالات کیا ہے.
خود اپنا سر یعنی گلا چوری کے نیچے تو نہیں رکھنا چاہیے. بہرحال جو ان کا فیصلہ ہے اس پہ عمل تو ہوگا، اور اگر کوئی شامل نہیں ہوا تو پھر اس کا ٹکٹ جب لیا جائے گا تو کیا ابھی دوبارہ نامینیشن ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. وہ پھر یہی ہوگا کہ وہ جو سیکنڈ ٹیئر ہے، مطلب کورنگ کینڈیڈیٹ جو ہوں گے وہ ہی بن جائیں گے، مطلب وہ امیدوار بن جائیں گے. تو آج جو نواز شریف جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کو اختیار ہے لیکن ادھر نہیں ہے، تو آج ننکانہ صاحب میں جو جلسہ تھا تو وہاں پر تو 12 بجے اسکول بند کیے گئے، اور وہ ویڈیو بھی لیک ہو گئے سارے. جن بچوں کو لایا گیا تھا اسکولوں سے تو انہوں نے بتا دیا کہ ہمیں تو اسکول ٹیچر نے کہا تھا کہ آج آپ موج کریں، آپ کو پہلے چھٹی دیتے ہیں. اس میں وہ ریٹرننگ آفیسر بھی شامل تھا جس نے الیکشن کرانا ہے. تو اب حالات کو دیکھ لیجیے، حالات کس طرف جا رہے ہیں. تو وہی جو اینڈ ریزلٹ والی بات ہم کرتے ہیں، عوام نے نکلنا ہے تو تب یہ چیز بدلے گی، ورنہ اگر ان کے ہاتھوں میں اس طرح رہا تو یہ تو آپ کو کبھی جینے نہیں دیں گے. جی ابھی اس پر ہمارے ساتھ تو حمدان بھی نہیں ہے. مدثر، ہلو مدثر بھائی، مدثر بھائی جی آپ بات کریں نا پلیز. جی السلام علیکم نیت بھائی، میں سنتا پیا، میں تھوڑا جہا نا ریسٹورینٹ تے کام زیادہ سی تے بیزی ہے. سارے بھائیوں السلام علیکم تے جناب معذرت وچ نو 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 تے نہیں پرابلم جی. میں 5 منٹ بعد فارغ ہو کے گل کرنا. اچھا چلو ٹھیک ہے. اور تو اور ہمارے پاس وہ BBC ہے، تو موزم بھائی آپ اس کو کمپلیٹ کریں. جی لالا دیکھیں، مجھے ایک بات میں یہ سمجھ رہا ہوں اس ساری سچویشن سے، جس طرح سارے حربے ہم نے استعمال کر لیے، کوشش کی ہماری ٹیم نے، بلے کے اوپر بھی کی، پلینگ فیلڈ کے لیے بھی کی، نامینیشن میں جو ہمارے ساتھ کھیل کھیلے گئے، اور جو ہماری جو کمپین ہے الیکشن کی اس کے اوپر جو ہمارے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہی جو ہے نا وہ یہ فیصلہ کیا کہ اب عوام کو نکلنا چاہیے، اس لیے انہوں نے کال دی ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ عوام نکلے اور اپنا حق جو ہے وہ ان سے چھینے، لینی ان سے چھینے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم 100% جو ہے نا وہ انقلاب کی طرف جا رہے ہیں، اور سارے معاملات اگر دیکھے جائیں، جو کچھ اس وقت چل رہا ہے، جو کچھ اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، انقلاب کے علاوہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو اور ایک بات اور، جو پارٹی کے اوپر ہماری ٹیم نے فیصلہ کیا ہے، عدالت کا رخ کیا ہے، ایک تو یہ بڑا بینیفٹ ہے، اور انشاءاللہ ہم امید ہے اللہ کی ذات کے اوپر کہ بہتر سے بہتر ہو. اور ایک اور دعا کہ میں ساتھ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ عوام نکلے، اور نکلنا چاہیے، اب نہیں تو کب. اگر اب نہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا پھر کبھی نہیں. پہلے ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں، اور مزید لیٹ نہیں ہونا چاہیے. اور لالا جس طرح یہ بات چل رہی ہے نا کہ حلف لینے کی، یہ بہت اچھی ہے. جو میرے علاقے کا جو ہے نا کینڈیڈیٹ مخالفین کا NS65 ادھر سے جو لڑ رہا ہے نا، پہلے تھا چودھری لیاقت بدر، اب اس کا گجرانوالہ کی بات کرتے ہیں. جی گجرانوالہ نہیں NS65 نہیں ہے گجرات ایریا. اچھا گجرات والا، گجرات. ہاں جی NS65 بھائی. ہاں جی. تو لالا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہم انقلاب کی طرف جا رہے ہیں، ایک تو یہ، تو دوسرا میں سمجھتا ہوں خان صاحب کا یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے
اور ایک خوف بھی ہے، جس طرح کا پہلے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا گیا نا، 9 مئی ہمارے اوپر ڈالا گیا ہے بنا کے ایک پوری پلاننگ کے ساتھ، اور اسی کو ساتھ اٹیچ کر دیا ہے دفعہ 144 کو۔ مجھے اس بات کا بھی خوف ہے کہ اگر کوئی ایسی حرکت دوبارہ یہ نہ کریں تو ہمارے لیے اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ بہتر کرے، اللہ بہتر کرے۔ اگر نہیں نکلتے تو پھر بھی ہمارے لیے